ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا وسيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری. عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری. نظم ہندی ہے تو کیا نظم ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. اور اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے. گفتار کا غازی یہ تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. گفتار کا غازی یہ تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، سبھی تعریف سبھی برائے خالق کائنات مالک ارض و سما پالنہار ہم سب کا
اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کرام کو اس دور میں بھیجتا رہا وقتاً فوقتاً۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کے اوپر، بالخصوص ہمارے آقا نامدار تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود ابراہیمی پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 مکمل آیات، ایک سورہ انفال کی آیت نمبر 60 اور دوسری آیت سورہ تحریم کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت شرح کرنے کا حاصل کیا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کی عالمی حالات، اقتصادی حالات، سماجی حالات، سوسائٹی حالات اور اسی طریقے سے شرق آسیہ میں، یعنی اس خطہ میں ہم اور آپ رہتے ہیں، نیپال و ہند، اور اسی طریقے سے دوسرے دیش میں، اور اسی طریقے سے میتھلا نگری میں، جنک پور خان میں ہم اور آپ بس رہے ہیں اور اپنی زندگی کے قیمتی ایام یہاں شب و روز اپنی روزی روٹی کے ساتھ ساتھ میں مدرسہ اور مسجد کے قیام میں اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہر بھائی کوشاں اور سرگرمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور خلوص کے ساتھ میں جو بھی کام کر رہے ہیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَأَعِدُّوا، اور اپنے آپ کو تیاری کرو۔ یہ آیات کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان گنے چنے تھے۔ غزوہ بدر کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ اس کے اندر مسلمان صرف 313 تھے، اور مکی زندگی کے حالات کا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس سے بھی کم تھے، بلکہ بالکل نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچ کے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی چڑیا آئے اور کہیں سے تمہیں اچک کر کے لے جائے۔ ہمیشہ ڈر، خوف، دہشت دل میں لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن آئے اور کوئی صحابہ یا نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حالات نماز میں نہ دیکھ لے اور اذان دیتے ہوئے صحابہ کرام کو نہ پکڑ لے تو ان کا دردشا ہو جائے، ان کی شامت آ جائے، ڈر سا لگا رہتا تھا۔ آپ اس زمانہ کو ملا کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، بعد آپ عالمی یعنی دنیا کی حالات، مسلمانوں کے اندر کیا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے، اس چیز کو سوچیں اور ملائیں، تب جا کر کے اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے اندر کیا کہا ہے اور کیا سمجھنے کی بات ہے اور کیا سوچنے کی بات ہے۔ ذرا غور کیجئے اس ترجمے کے اوپر۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کیا اور تم تیاری کرو، اپنے آپ کو تیاری کرو
باندھ کر کے مضبوط گھوڑے باندھ کر کے. اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان القوت الرمی، کہ کہاں طاقت کیا ہے؟ پھینکنے کی چیز ہے، یعنی تیر اندازی اپنے بچوں کو سکھلاؤ. مفسرین کرام حافظ صلاح الدین صاحب اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ لڑائی تھی تو تیر اور تیغ کی تھی، تلوار کی لڑائی تھی، تو سب لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی تیر اندازی اور گھوڑ سواری کی تعلیم دیتے تھے. اب چونکہ وہ زمانہ نہ رہا، تیر کا زمانہ نہ رہا، تلوار سے لڑائی کا زمانہ نہ رہا، تو ایٹم یا اس طرح سے جدید حالات ہیں، اس حساب سے تیاری کرنے کی بات ہے. اب آئیے اس معاشرے کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر آئیے، اور اس سے پہلے کہ میں اس حالات کا جائزہ لوں اور اس کے اوپر تبصرہ کروں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پوری آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، اور اپنے آپ کو تیاری کرو، اپنے آپ کو تیاری کرو، اپنے بچوں کو تیار کرو، جہاں تک تم طاقت رکھتے ہو، جہاں تک تم طاقت رکھتے ہو. جملہ پہ غور کیجئے گا اور لفظ پہ غور کیجئے گا، تب سمجھ میں بات آئے گی کہ مستطاعتم، جہاں تک جو ہو سکے تم تیاری کرو، من قوت، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اور گھوڑوں کو باندھ کر کے، پلے ہوئے گھوڑوں کو باندھ کر کے. تو کیا ہوگا اس کی؟ اگر تم تیاری کرو گے تو کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے سے. ترہبون، تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے سے، تمہارے دشمن خوف زدہ ہوں گے اس کے ذریعے سے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اور کہاں؟ وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ جو تمہارے دشمن ہیں یعنی منافق، ان کو بھی تم دہشت میں رکھو گے. لا تعلمونہم، ان دشمنوں کو، یعنی جو کھلے ہوئے دشمن ہیں سو، اور اندر کے جو دشمن ہیں سو، لا تعلمونہم، تم اس کو نہیں جانتے ہو. اللہ یعلمہم، تمہاری ذات کیا ہے کہ تم جانو اس کو؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم پہچانو؟ اللہ یعلمہم، اللہ ہی ان دشمنوں کو جانتا ہے. اور تیاری کے سلسلے میں کیا کہا کہ وما تنفقوا من شیء، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، تمہارا خرچ کرنا تمہارے طرف ہی لوٹ کے آئے گا. اللہ کے دربار میں نہیں جائے گا، تو جائے گا ہی اللہ کے دربار میں، بلکہ وہ خرچ کرنا تمہارے طرف بھی پورا لوٹا دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے مال میں کوئی کمی زیادتی کمی نہیں کی جائے گی، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا. اس کا ترجمہ ایسا بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ کہ تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. محترم حضرات، اب آئیے حالات کے تناظر میں. مسلمان آج پوری دنیا میں پریشان ہو، چاہے عرب کے مسلمان ہو، خلیجی ممالک ہو، یا امریکہ کا مسلمان ہو، یا برطانیہ کا مسلمان ہو، فرانس کا مسلمان ہو، دنیا کے جس بھی خطے میں آپ جائیں پریشان ہے. ہندوستان کا مسلمان تو ایسے ہی پریشان ہے. اپنے بال میں آئیے اور متھلا نگری میں آئیے، یہاں کے مسلمان کی تو کچھ اوقاتیں نہیں ہیں، نہ بولنے کی ہمت ہے اور نہ کرنے کی ہمت ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو کر بھی رہے ہیں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، جو کر بھی رہے ہیں ان کا کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں ہے. اب تیاری کیسے کیا جائے میرے بھائی؟ تیاری علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس کو کوئی فن نہیں آتا وہ تم ہی ہو. مسلمان ہی ہے جس کو کوئی فن نہیں آتا، نہ تمہارے پاس میں ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ تمہارے پاس میں وکیل ہے، نہ تمہارے پاس میں کوئی فن کا کسی فن کا مان، عدالت میں تمہارا کوئی آدمی ہے تو تم کسے نہیں جاؤ گے، نہ پرشاسن میں تمہارا کوئی آدمی ہے،
نہ پرہری میں تمہارا کوئی آدمی ہے تو تم پیسے نہیں جاؤ گے, مارے نہیں جاؤ گے, کاٹے نہیں جاؤ گے, تمہیں کہو بارہ نہیں کیا جائے گا, تمہیں نشت و نابود نہیں کیا جائے گا, تو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیاری کرو. ہم اپنے نوجوانوں کو کیا پڑھا رہے ہیں, کیا تعلیم دے رہے ہیں, کیا سبق دے رہے ہیں, کیا ہنر دے رہے ہیں میرے بھائیوں, بتائیے. اب یہ جامعہ سلفیہ کی طرف آئیے, تھوڑا سا اسی سلسلے میں بات کرتے جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ میں آ جائے اور پورا نقشہ سمجھ میں آ جائے. ایک صاحب سے میں نے معلوم کیا کہ بھائی یہ جامعہ سلفیہ کی تاریخ تاسیس کب ہوئی, یعنی کب اس کی بنیاد رکھی گئی. تو مولانا نے مجھے کہا, شیخ مدنی ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے, کہا کہ 1977 میں اس کی ابتدا پڑی, بنیاد پڑی ہے 1977 میں. آج ٹھیک 43 سال ہو گئے اس کو قیام کیے ہوئے, اس کی مدرسہ مسجد کو قائم کیے ہوئے, اور 10.5 کٹھا زمین مولانا لوگوں نے گاؤں گاؤں گھر میں جا جا کر کے ایک ایک تاما چاول اور ایک ایک روز کی محنت لوگوں سے چندہ کر کے بڑی محنت اور مشقت سے یہ زمین خریدی 10.5 کٹھا. لیکن کیا ہوا اس کا نتیجہ, کیسے ہم برباد ہو گئے. کہاں ہم نے تیاری کی, کہاں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا, کہاں ہم نے تیاری کی, کیوں نہیں کی. کیا آج ہم سب سے پیچھے ہیں. آج حکومت کی جانب سے کوئی نوکری کے لیے آفر آتا ہے مسلمانوں کے لیے تو وہ کوٹا خالی جاتا ہے. کبھی غور کرتے ہیں ہمارا, آپ انجینئر میں جائیے تو کوٹا خالی ہے, آپ ایگریکلچر میں جائیے تو مسلمانوں کا کوٹا خالی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے. اور جب کسی اسکیم کو یہاں جامعہ سلفیہ کے اندر دینی معاشری تعلیم کا حسین امتزاج پیش کیا گیا 4 سال پہلے, اور 4 سال پہلے یہیں کھڑا ہو کر کے آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل کی اور آپ لوگوں کے لیے پورا اسکیم خطہ پیش کیا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے, ہم سب کا ارادہ یہ ہے کہ یہ دونوں تعلیم دی جائے گی یہاں پر, دینی بھی اور عصری بھی. کس نے مخالفت کی. گاؤں گاؤں یہاں دیہات کے بھی لوگ چند لوگ بیٹھے ہوں گے, سبھی لوگوں کو پرچار سرچار کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ جامعہ سلفیہ تو بھی اسکول ہو گیا, اس میں تو اب قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم نہیں ہوتی ہے. شاید میری باتوں سے کسی کو اختلاف ہو, وہ جمعہ کے بعد مجھ سے اکیلے میں مل سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کے اوپر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ تعلیمی نظام یہ کیا ہے اور آپ کا خطہ کیا ہے, آپ کس نہج تک اپنے نوجوانوں کو آگے دیکھ سکتے ہیں اور کہاں تک اس چیز کو لے جا سکتے ہیں. جب یہ نہج پیش کیا گیا میرے بھائیوں, گاؤں گاؤں میں جا کر کے اپنا خرچہ باندھ کر کے پیش کیا گیا, کہا گیا, کان بھرا گیا کہ جامعہ سلفیہ وہ جامعہ سلفیہ نہیں رہا بلکہ وہ کوئی اسکول بن گیا. ان بیوقوفوں کو میں بیوقوف سے بھی زیادہ سخت جملہ استعمال کر سکتا ہوں, لیکن ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. ان کو معلوم نہیں کہ یہ دور ہے, یہ وہ وقت ہے, یہ دور ہے انقلاب کا, یہ دور ہے چینجنگ کا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر چینجنگ نہیں لائیں گے, اگر آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو ہم اور 1400 سال پیچھے ہو جائیں گے, 100 سال ہم اور پیچھے ہو جائیں گے. بتائیے 40-43 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوا, وہ پورا ہوا, مر گیا, اس کو معلوم ہی نہیں کہ مدرسہ میں ایک مدرسہ بھی ہے. یہ کیوں ہوا میرے بھائیوں, یہ کیوں ہوا ایسا, اس کے وجوہات کیا ہیں میرے بھائیوں. بہت شہرت زمانے میں مجھے تو مل گئی, لیکن ہر جگہ معلوم ہے کہ جامعہ ہے. اسی کے بارے میں ایک شعر یاد آیا, بہت شہرت زمانے میں مجھے تو مل گئی لیکن نہ جانے مسئلہ کیا ہے, نہ جانے مسئلہ کیا ہے کہ پریشانی نہیں جاتی, نہ جانے مسئلہ کیا ہے کہ پریشانی نہیں جاتی. میرے بھائیوں آئیے اس طرف غور سے, دھیان سے, سچے دل سے, اخلاص کے ساتھ میں سوچئے میرے بھائیوں. اگر آپ کا بچہ مولوی بھی بن جائے اور ساتھ میں اگر انہیں حکومت کی تعلیم بھی دلائی جائے تو اس میں کیا برائی ہے میرے بھائیوں, کیا برائی ہے. اور اس طرح کا پرچار سرچار کرنا کہ یہاں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس کو ایسے کر دیا, ایسے کر دیا, یہ کر دیا. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ بے وقت مولوی رہے اور ڈاکٹر بنے. آپ نہیں چاہتے کہ بے وقت آپ کا بچہ
मौलवी रहे और इंजीनियर रहे। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा बैक वक्त मौलवी रहे और वकालत की पढ़ाई पढ़े। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा बैक वक्त मौलवी रहे और अहले हदीस और पक्का सच्चा आलिम बने और बैक वक्त वो जज बने और जज की अदालत में बैठ कर वो फैसला सुनाए। क्या आप नहीं चाहते हैं? तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी मेरे भाई। एक साहब ने कहा था कि 1000 मील का लंबा सफर, 1000 मील का लंबा सफर एक कदम से ही शुरू किया जाता है। 1000 मील का लंबा सफर बहुत दूर है, लेकिन उसके लिए तैयारी एक कदम से ही बढ़ाना पड़ता है। यहाँ इस मदरसे के अंदर वही काम किया गया, वही चीज इब्तिदा की गई। अब कहाँ से लाएंगे बच्चा? चौथी पांचवी या मैट्रिक के बच्चे को कहाँ से लाएंगे? कहाँ से आप लाएंगे? डायरेक्ट कौन आएगा आपके पास में? तो इसकी तालीम और तरबियत के लिए आपको शुरू ही से इंतजाम करना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ शुरू की गई मेरे भाइयों। तो इस गलत फहमी में हमारा अपना रहे कि ये जामिया नहीं स्कूल बन गया, बल्कि ये दीनी और असली तालीम का पूरा एकदम बिल्कुल निजाम है। और आप जब इसके निजाम को देखेंगे तो बच्चा जो छोटा बच्चा है वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में पढ़ता है। बैक वक्त बच्चा आकर के अजान भी देता है। मोहल्ले वाले जानते होंगे, सब जानते होंगे कि बच्चा बैक वक्त वो क्या करता है? अजान भी देता है। बैक वक्त गवर्नमेंट का हमारा जो कौमी तराना है वो भी कराना पड़ता है। शायद आप किसी प्रोग्राम में होंगे तो सुनते होंगे, देखते होंगे, और मोहल्ला के लोग तो बराबर सब दिन सुनते ही हैं। कभी आप आइए तालीम के औकात में और बच्चों को देखिए। क्या आप नहीं चाहते कि बैक वक्त बच्चा आलिम बने, मौलवी बने और गवर्नमेंट से 10 क्लास का सर्टिफिकेट भी हासिल करे? इसमें बुराई क्या है मेरे भाई? इसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें किसी तरह की बुराई हो। अगर दाल मिल जाए आपको और दाल के साथ साथ में घी भी मिल जाए, दाल है, दाल भात साग है, और दाल के ऊपर अगर थोड़ी सी घी भी डाल दी जाए तो इसमें बुराई क्या है? मुझे याद आता है सर सैयद अहमद खान जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का जब क़याम किया, मौलाना अली साहब ने, सर सैयद खान ने जब क़याम किया इसको, तो इसी तरीके से बहुत सारी बातें की गई। यानी ये तो इंग्लिश की तालीम दे रहा है, यहाँ इसे कुछ होने वाला नहीं है। वो अंग्रेजी हुकूमत का जमाना था और सभी लोगों ने प्रचार प्रसार किया कि ये तो अंग्रेज का पिट्ठू हो गया है, ये अंग्रेज का एजेंट है, इसके लिए बच्चों को दीनी तालीम नहीं, असली तालीम यानी इंग्लिश तालीम देना रहा है। लेकिन आप देखिए 100 साल हो गए, पूरी दुनिया में मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बज रहा है कि वहां से जो बच्चे निकलते हैं सही उल अकीदा होते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के बच्चे होते हैं, और उनके पास में तिब यानी डॉक्टर की भी सर्टिफिकेट होती है और वकालत की भी सर्टिफिकेट होती है, और हुकूमत में उनको जागीर भी मिलती है, नौकरी भी मिलती है। इसमें बुराई क्या है मेरे भाई? तो जरूरत तो ये बात थी मेरे भाइयों इसका सपोर्ट करने की, जरूरत तो ये थी इसका सपोर्ट करने की, हिम्मत अफजाई करने की, उसको आगे बढ़ाने की। और इसमें जरूरत ये न थी कि हम गांव जाकर के घूम कर शिकवा शिकायत करें। मुझे इस बात पे वाकया याद आता है, और माफ कीजिएगा 20 साल के बाद में खुद देना पड़ रहा है, इसके लिए से थोड़ी सी मुझे परेशानी भी हो रही है, और वो बात भी न रही कि मक्का के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक छुप करके काम किया, पोशीदा तौर के ऊपर लोगों में दीन का प्रचार किया। तो मक्का वालों ने क्या किया? तरह तरह का हरबा इस्तेमाल किया, तरह तरह का प्रोपेगेंडा किया, खिलाफ वर्जी वाली बात बहुत ज्यादा। किसी ने कहा कि ये जादूगर है, किसी ने कहा कि ये बिल्कुल मियां बीवी के अंदर लड़ाई कर देता है। यमन के अंदर एक कबीला है तहामा, आज भी मौजूद है अल्लाह के शुक्र से। तहामा के सरदार तुफैल बिन अम्र दोसी है, या तुफैल बिन आमिर दोसी कबीले दोस के सरदार थे। जब उन्हें मक्का आना हुआ और जब मक्का के बिल्कुल करीब आ गए तो कुफारे मक्का को मालूम हुआ कि वो फलां की जगह का सरदार आ रहा है। यहाँ के सरदार अबू लहब, अबू जहल, उतबा, रबिया, शैबा और उस वक्त के मक्का के जितने भी सरदार थे सब गए, रास्ते में गए, इस्तेकबाल किया।
اور ان سے کہا کہ طفیل تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مکہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، عمرہ کی طرف سے جا رہا ہوں۔ کہا کہ دیکھو عمرہ تو کر لینا، زیارت تو کر لینا، لیکن ہمارے یہاں ایک ایسا آدمی ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، رسول سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آسمان سے ان کے پاس میں خبریں آتی ہے، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جادوگر بھی ہے اور شاعر بھی ہے، شاعر بھی ہے، اور میاں اور اس کی بات کو جو مانتا ہے سنتا ہے تو میاں بیوی کے اندر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کے اندر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بات ہے، لوگوں نے اس کو اتنا الٹا سیدھا پڑھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، طفیل بن عمرو دوسی نے کہا کہ میں ان کی بات کو نہیں سنوں گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنوں گا، اور اپنی دونوں کان کے اندر روئی کو پھنس گیا کہ جب میں ان کی محمد کی بات ہی کو نہ سنوں گا تو ایمان ہی نہیں لاؤں گا، میں جادو کر کے چکر ہی میں نہ پھنسوں گا، میں جادو کر کے نعوذ باللہ چکر ہی میں نہ آؤں گا۔ جب خانہ کعبہ میں آئے تو دیکھا لوگوں نے جس سفر کی آدمی کو نشاندہی کی تھی وہی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے طفیل بن عمرو دوسی کو بڑا تعجب ہوا، بھائی سارے مکہ سردار تو یہ بات کر رہے ہیں، یہاں تو یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہلکی سی آواز ان کے کانوں میں پڑی، ہلکی سی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو اس نے کہا، یعنی طفیل بن عمرو دوسی نے کہا کہ میں بھی ایک شاعر ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اس نے برائی کیا ہے کہ میں محمد کی تھوڑی سی بات سن لوں، جھٹ سے کان سے روئی نکال دیا اور دیکھا تو قرآن سنا تو کہا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اسی وقت انہوں نے ایمان لیا، قبول کر لیا۔ تو اس موقع پہ ضمن مجھے یہ بات، یہ کہانی طفیل بن عمرو دوسی کی یاد آ گئی، بہو وہی نقشہ یہاں بھی پیش کیا گیا، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، جب چندے قابل کیجئے تو کیا کہتے ہیں وہاں دینا فضول ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، اور اس وقت مولانا احمد کھاڑی والے مدرسہ چلاتے تھے، تو کہنے میں نے اس وقت کچھ مدد کر رہی تھی مدرسے کی، اور میں اعلان یہ بات کہتا ہوں، اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، ڈرنے کی وہ ڈر کا وقت گیا، اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمت باندھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک مشن ہے، ایسا نہیں کہ آئے اور چلے گئے اور آلتو فالتو بک کر کے اور جیسے ٹیڑھا میڑھا کام کر کے چلے گئے، جائیں بھی تو ایک نشان چھوڑ کے آپ جائیں، ایک عزت دار ناگرک شہری بن کے جائیں، اور تاریخ کے اندر، ہسٹری کے اندر آپ کا نام لکھا جائے کہ فلاں صاحب تھے یا فلاں جماعت کے لوگ تھے جو آ کر کے یہاں کام کر کے گئے۔ میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام بھی ان برباد ہستیوں کے اندر لکھا جائے۔ میرے بھائیوں تو اس نے کہا کہ وہاں دینا، چندہ دینا فضول ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے مولانا؟ جب فلاں مولانا تھے تو ہم لوگ چندہ دیتے تھے، تو ان کے زمانے کا اذان جائز اور فلاں کے زمانے کا اذان جائز نہیں ہے۔ آج بھی اذان ہوتی ہے، کل بھی اذان ہوتی تھی، آج بھی نماز پنجگانہ کی نماز ہوتی ہے، اس زمانے میں ہوتی تھی۔ فرق یہ ہے کہ تعلیم کا تھوڑا سا سسٹم چینج ہو گیا ہے۔ یہ جگہ ہے، یہ ایک عوامی چیز ہے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن ہمارے مقصد کو، ہمارے ٹارگیٹ کو، ہماری تحریک کو آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایک تحریک ہے میرے بھائیوں، اس تحریک کے اوپر جس دن ہم اور آپ اپنے ذہن میں یہ چیز بیٹھا لیے کہ یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک مشن ہے، اس وقت ہمارے دل میں یہاں کی زمین سے یا یہاں کے پیسے سے محبت اور لوگ لالچ نہیں رہے گی، بلکہ یہ جذبہ ہوگا کہ ہم کچھ اچھا کر دیں۔ اس کی مثال آپ ہندوستان یا نیپال کے اندر بہت ساری پارٹیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ، آدمی ایک کام کرتا ہے تو اپنی مشن کے لیے کرتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ایک مشن ہے، اس مشن کے اندر آپ جان، ہاتھ، مال، تعاون سب کچھ کیجیے۔ جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ کے اندر کہا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، کہ اللہ کے راستے میں
تم جو کچھ بھی تعاون کرو گے یوفا الیکم، وہ تمہارے طرف پورا 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 بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی کمی نہیں کی جائے گی۔ نقصان تمہارا اس میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیو، نقصان تمہارا اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جنگل یہ جگہ ہرا بھرا رہے، نمازیوں سے پر رہے؟ آج 4 سال پہلے آپ یہاں آتے تو یقین مانیے یہ جو موٹر سائیکل کی گاڑیاں کھڑی ہیں پارکنگ میں، یہ چیز نظر نہ آتی۔ آپ آج اچھی طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں، یہ کہاں کا پیسہ بھائی؟ ہمیں لوگ کو دیے ہیں، سب دیے ہیں، یہاں کے اراکین نے، یہاں کے عوامی لوگوں نے 10,000 20,000 5,000 100 200 کر کے یہ دیا۔ یہ جو روم بنا کہاں باہر کے پیسے سے بن گیا کیا؟ بولیے نا، کوئی بتا دو مجھے باہر کے پیسے سے بن گیا کہ فلاں صاحب آئے اور روک کے چلے گئے، آدھا کام کیا آدھا چھوڑ دیا۔ یہاں کے پیسے سے بنا، یہاں کے فیس سے بنا، یہاں کے لوگوں نے تعاون کیا تو بنا۔ یہ وضو خانہ جو آپ وضو بنا رہے ہیں یہاں پہ آرام سے، یہ موٹر، یہ ساری چیزیں کہاں سے بنا؟ یہ کارپیٹ اور اس کے نیچے جو ڈھلائی ہے جہاں ہم آسانی سے سجدہ کر سکتے ہیں۔ نہیں تو آج سے 3 سال پہلے یہاں سجدہ کرنے میں پریشانی ہوتی تھی کہ سجدہ کریں کہ نہیں کریں، دل میں کفت آتی تھی، دل میں ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی تھی۔ یہ چیز جو ہوا کیا یہ کم ہے؟ یہ کیا کم ہے میرے بھائی؟ آپ سوچیں سمجھیں کہ یہ آباد کیسے رہے گا، یہ جگہ آباد کیسے رہے گی، اس کے اوپر میرے بھائی کو دھیان دیں اور اپنے نوجوانوں کو تیار کریں۔ ہمارے نوجوان پہلے تو اس علاقے میں، اس خطے میں لوگ بہت ہی کمزور تھے۔ پہلے ہمارے دھونشا اسیرا موتری ضلع کے اندر اتنے صاحب حیثیت کے لوگ نہیں تھے۔ کسی کے ہاں چلے جائیے تو لوگ مہمان سے ڈر جاتے تھے کہ کہیں کھانا نہ کھلانا پڑے۔ خود آپ جنگ پور میں آ جاتے تو یہی پریشانی ہوتی تھی۔ ہم لوگ بچپن میں یہاں کے دیکھ گئے ہیں اور ہم اپنے گاؤں میں بھی دیکھ چکے ہیں، پریشانی ہو جاتی تھی۔ اکا دکا کسی کے اوپر، کسی کے پاس میں 20 بیگھہ 5 بیگھہ زمین جو ہوتی تھی تو سارے لوگ انہی کے پاس اشارہ کر دیتے کہ فلاں صاحب کے دلان میں چلے جائیے بیٹھیے، وہیں آپ کا انتظام ہوگا، کھانے پینے کا بھی انتظام ہوگا۔ جب غلف کا دروازہ یعنی عرب کنڈی کا جب دروازہ کھلا تو لوگ صاحب ثروت ہو گئے، لوگ صاحب جائیداد ہو گئے، کھیتی باڑی آ گئی، لوگوں کے پاس میں پیسے آ گئے، ہر طرح کی سہولیات آ گئی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات خیال آیا کہ ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کریں، ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کریں، اور لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت سارے لوگوں نے جان بوجھ کر بھی اپنے بچوں کو مولوی بنانا پسند نہ کیا، حافظ بنانا پسند نہ کیا، اور یہ سوچا کہ بھائی مولوی یا حافظ بنے گا تو وہ 10,000 20,000 کمائے گا۔ آج لوگوں کی اخراجات، لوگوں کا خرچہ 5 چائے میں 10,000 ہے، تو مولوی حافظ کیسے 10,000 میں اپنے بچوں کو پرورش کر پائے گا؟ تو لوگوں نے فٹافٹ کیا کیا، بورڈنگ اسکول میں اپنے بچوں کو داخلہ دلانا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے کتنے بچے کامیاب ہوئے بورڈنگ اسکول سے؟ اس کا کچھ اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ آپ چلے جائیے گاؤں میں، دیہات میں، دیہات کا دورہ کیجئے، وہ گارجین جس نے اپنے بچے کے اوپر 20 لاکھ خرچہ کیا، آج اس کے بچے جواری شرابی ہو گئے ہیں، کسی کے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ چاہے وہ جو بھی بستی ہو، جو بھی گاؤں ہو، شراب پینے والوں کی، بیئر پینے والوں کی اور تاش کھیلنے والوں کی ایک دم لمبی قطار ہے۔ کل ہم لوگ کا جب بچپنا تھا اس زمانے کے اندر، آج سے 30 سال پہلے ایک کا دکا کوئی مسلمان دارو پی لیتا تھا، شراب پی لیتا تھا۔ آج دیکھیے ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ بدلی نسل نو ایسی کہ پہچانی نہیں جاتی، یہ بدلی نسل نو ایسی کہ پہچانی نہیں جاتی، لگی ہے آگ گھر میں اور سلطانی نہیں جاتی، لگی ہے آگ گھر میں اور سلطانی نہیں جاتی۔ آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے میرے بھائیوں، جوانوں کا حال دیکھیے، دونشا، سیرا، موتری، بیلا، سارنی، اس طرح کی جتنے بھی گاؤں ہیں آپ چلے جائیے، نوجوانوں کا حال دیکھیے کہ ہمارے جوان کیا ہو گئے۔ جن نوجوانوں کو تیار ہونا چاہیے تھا، جن کے گارجین نے 20 و 50 لاکھ روپے خرچہ کیا تعلیم کے اوپر کہ ہمارے بچے کل جا کر کے ڈاکٹر انجینئر ہوں گے، وہ نہ ہو سکا۔ چاہے جائے کہ وہ ایک اچھا ناگرک بنے، اچھا شہری بنے، سماج کے اندر ایک نام کمائے، وہ جواری شرابی ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کبھی ہمارا آپ نے غور کیا
محض اس وجہ سے کہ انہیں دینی تعلیم نصیب نہ ہوئی، دینی تعلیم نہیں نصیب ہوئی۔ ہم نے ایک مولوی کو رکھ کر کے اسے قرآن مجید کا درس نہیں دلوایا، ہم نے انہیں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دلایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انہیں سبق نہیں دیا۔ میرے بھائی، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، چینجنگ ہونی چاہیے، بدلاؤ آنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دین بھی آنا چاہیے۔ وہی اسی چیز کو جامعہ سلفیہ کے اندر یہی ٹارگٹ لے کر کے اور یہی ایک مشن لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے ہمارے چند احباب کھڑے ہیں اور آپ کے شانہ بشانہ اور لے کر کے کھڑے ہیں اور کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ تو کورونا کا اثر تھا کہ کچھ چیزیں بہت پیچھے ہو گئی، نہیں تو اب تک یہاں چوتھی جماعت کی بالکل مکمل تیاری ہو گئی رہتی اور بچے ہمارے دینی تعلیم پہلی دوسری تیسری اور اس کے بعد میں 7 8 9 10 تک کے بچے ہمارے پاس میں ہو گئے رہتے۔ الغرض ابھی بھی کچھ نہیں گزرا ہے میرے بھائیوں، ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم سچے دل اور یقین سے کچھ اپنے علاقے کے اندر، اپنے ملک کے اندر کچھ تبدیلی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ہو ملک کے اندر، ہم بھی حکومت کے اندر ساجداری کریں اور ہمارے بھی بچے جج بنے، ہمارے بھی بچے صحیح العقیدہ ہو کر کے، ہمارے بھی بچے صحیح العقیدہ اور اچھا انسان بن کر کے وہ حکومت کے اندر نوکری کریں اور ایک اچھا شہری ناگرک بنے، تو ابھی بھی دینی اور عصری تعلیم ہر جگہ چلے اور اس ادارے کے اندر بھی چلے میرے بھائیوں۔ تو سوچنے اور سمجھنے کی یہ بات ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کریں۔ اگر یہ تیاری کا وقت ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا تو ہم پھر 100 سال پیچھے چلے جائیں گے، پھر ہمارے اوپر مصیبت آئے گی اور اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایک مولوی یا ایک بڑا مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا لکھا آدمی جاتا ہے سی ڈی او کاریالے میں، وہ ایک نیپالی میں درخواست لکھانے کے لیے معمولی پیڑ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہمارا بھی ایک درخواست لکھ دیجیے۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ خود سے وہ درخواست لکھے، چل جائے کہ پیون کا مطلب وہ خوشامد کرے اور یہ کرے اور آپ کا بچہ خود سے وہ مطلب یہ کرے؟ ایک پڑھا لکھا بڑا عالم ہے، ڈاکٹر ہے اسلامی لائن سے، لیکن مجھے نیپالی کے اندر ایک درخواست نہیں لکھنے آتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں سے آپ کے بچے پڑھیں اور بیک وقت جہاں بھی ان کو جانا پڑے وہ اپنی درخواست کو خود اپنے ہاتھ سے لکھیں؟ تو یہی مشن ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کریں اور زیادہ سے زیادہ تیار کرنے کی کوشش کریں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے گائے بگائے اس طرح کے ٹارگیٹ کو اور اس طرح کے مشن کو انشاءاللہ میں بارہا تذکرہ کرتا رہوں گا۔ اگر ہمارا دل زندہ ہے تو سب کچھ ہو جائے گا، جذبہ مرا نہیں ہے تو سب کچھ ہو جائے گا، اور جب ہمارا جذبہ ختم ہو جائے گا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ کھیت اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ بنجر زمین کے اوپر، پتھریلی زمین کے اندر آپ پورا پانی سے بھر دیں تو اس کے اندر ایک پودا بھی، گلاب کا ایک پودا بھی، دھوبی گھاس کا ایک پودا بھی، ببول کانٹے کا ایک درخت بھی نہیں اگ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا ضمیر جب مردہ ہو جائے، انسان کے ضمیر کا دل مردہ ہو جائے تو اس کو لاکھ نصیحت کر لیجئے، لاکھ سمجھا لیجئے تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، تو یہ بدلاؤ کا وقت ہے، یہ چینجنگ کا وقت ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر چینجنگ نہیں لایا، بدلاؤ نہیں لایا تو ہم ایسے بھی دلت سے بھی نیچے درجے میں تھے، اور دلت سے نیچے درجے کا بھی کوئی درجہ ہوتا ہے تو اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ جہاں آپ 50 لاکھ کا گھر بناتے ہیں تو اپنے بچوں کے اوپر کم سے کم 10 لاکھ تو بھی خرچہ کریں۔ آپ دیکھیں لوگوں نے بہت پیسہ کمایا ودیش میں، 50 لاکھ کا تو گھر بنا لیا، لیکن 10,000 یا 10 لاکھ خرچہ کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا پایا، انجینئر نہیں بنا پایا، مولوی نہیں بنا پایا۔ ضرورت ہے کہ ہم آپ اس کی طرف دھیان دیں اور سوچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے، کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے۔